السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ ہود کے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ اور طرف عادٍ قوم عاد، اخاہم ان کے بھائی، ہودن حضرت ہود علیہ السلام، قال تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، ان انتم اگر تم ہو، الا مگر مفترون محض بہتان باندھتے ہو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں جو ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ کی نسل میں سے ہی ایسے فرقے، ایسی قومیں آئیں گی، ایسے طبقات آئیں گے آئندہ، جن کو ہم بڑی دنیاوی نعمتیں سے بہرایاب فرمائیں گے اور پھر وہ اللہ کا انکار کریں گے اور پھر ہم ان پر دردناک عذاب بھیجیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے تو دوبارہ اس بستی کو آباد کر دیا نا، لیکن ان کی بتایا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے یہ قوم جو ہے عاد آئی۔ بڑے طاقتور یہ لوگ تھے اور اسی طاقت کے نشے میں جو ہے انہوں نے آس پاس بھی جتنے قبائل تھے، یمن کے علاقے میں یہ لوگ آباد تھے، تو اپنی طاقت کے بال بوتے پر یہ آس پاس بھی تمام قبائل پر حکمرانی کرتے تھے اور پہاڑ تک کاٹ کر اس دور میں یہ رستے بنایا کرتے تھے اور محلات ان کے بہت بہت بڑے تھے۔ اسی غرور میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا اور بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور اسی پر اللہ کے نبی کو بھیجا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو، اور انہوں نے بلایا اللہ کی طرف کہ اے میری قوم، صرف اسی کی عبادت کرو، جو تم اس کے بارے میں گھڑتے ہو یہ بہتان ہے۔ یا قومی اے میری قوم، لا اسالکم میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر اجرا کسی اجر کا، ان اجریہ اگر اجر ہے، الا مگر علی اللہ اس پر فطرانی جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یا قومی اور اے میری قوم، استغفرو مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو اور ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو مکمل توبہ کرو۔ اب مغفرت جو ہے وہ ہر لمحہ ہر لحظہ کی جاتی ہے، اور جو توبہ ہوتی ہے وہ مکمل کٹ آف کر دیا جاتا ہے کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، سب سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کو الگ کر لیتے ہیں، تو وہ توبہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کے حضور اسی وقت ہی قبول ہوتی ہے جب آپ ان گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یرسل السماء ان دو کاموں کے عوض میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، وہ برسائے گا آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارن تیز بارش، زوردار بارش، موسلادھار بارش، ویزدکم اور وہ تمہیں زیادہ دے گا، قوتاً قوت، الی قوتکم تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے گا، ولا تتولوا اور نہ پھر جاؤ مجرمین مجرم بن کر۔ قالو وہ کہنے لگے، یا ہود اے ہود، ما جئتنا نہیں آپ آئے ہمارے پاس، ببینۃ روشن دلیل کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ، وما نحن اور نہیں ہم، بتارکی چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے ان معبودوں کو، ان قولک آپ کے کہنے سے، وما نحن اور نہیں ہم، لکا آپ پر، بمؤمنین ایمان رکھتے، ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے لگے ہیں۔ جب انہوں نے یہ صاف واضح الفاظ میں بتا دیا، ان نقول اگر ہم کہتے ہیں، الا مگر اتراک مبتلا کر دیا ہے، بعض آلہتنا ہمارے کسی معبود نے، بسوء کسی بیماری میں، کسی بری چیز میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی کہ ان کا اپنے معبودوں پر یقین کا یہ عالم تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں میں سے ہی کسی نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ قال تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، انی بے شک میں، اشہد اللہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، واشہدوا اور بے شک تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بے شک میں، بری مما تشرکون اس چیز سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب انہوں نے ہود کو بری کر لیا جو وہ شریک ٹھہراتے تھے، مما تشرکون من دونہ جو اللہ کے سوا، جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، فکیدونی پس میرے خلاف تدبیر کر لو، جمیعاً سب کے سب مل کر، ثم پھر لا تنظرون مجھے مہلت بھی بے شک نہ دینا، انی بے شک میں، توکلت بھروسہ کرتا ہوں، اللہ اللہ تعالیٰ پر، ربی جو میرا رب ہے، ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابت کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے، الا مگر ہوا وہ آخذ پکڑے ہوئے ہے، بناصیتہا اس کی چوٹی سے، یعنی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہر چیز مکمل طور پر اس کے قدرت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، ان بے شک ربی میرا رب، علی صراط مستقیم اور بے شک میرا رب عدل اور حق کی سیدھی راہ پر چلنے سے ہی ملتا ہے، اسی پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صراط مستقیم پہ ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر
تم پھر بھی روگردانی کرتے ہو۔ فقط پس تحقیق ابلغتکم میں نے تمہیں پہنچا دیا ما جو ارسلت مجھے بھیجا گیا تھا بھی اس کے ساتھ الیکم تمہاری طرف، جس پیغام کے ساتھ مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمام احکام تمہارے تک پہنچا دیے ہیں۔ وَیَسْتَخْلِفُ اور وہ تمہاری جگہ خلافت دے دے گا، قائم مقام بنا دے گا، تبدیل کر دے گا، خلیفہ بنا دے گا۔ ربی میرا رب قومن ایسی قوم کو غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی، اگر تم نہیں مانو گے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ اور تم نہیں بگاڑ سکو گے، تم تکلیف نہیں اس کو پہنچا سکو گے، شیئن کچھ بھی۔ ان بے شک ربی میرا رب علی کل شیء حفیظ ہر چیز کی خود نگہبانی فرمانے والا ہے۔ ولما اور پھر جب جاء آ گیا امرنا ہمارا امر عذاب، یعنی ان پر ایک طوفان کی صورت میں، کاندھی کی صورت میں عذاب آیا کہ وہ اتنے تناور درختوں کو اکھاڑ پھینکنے والے لوگ، اتنی طاقت رکھنے والے لوگ خود بھی درختوں کی جھنڈ کی طرح گر پڑ رہے تھے، کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے۔ اس طوفان نے جو 7 دن چلتا رہا، 7 دن تک وہ طوفان اور آندھی چلتی رہی، اس نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کٹے ہوئے درخت پڑے ہوتے ہیں۔ ولما پھر جب جا آ گیا امرنا ہمارا حکم عذاب، نجینا تو ہم نے نجات دی ہود اور حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، معہو ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، ونجیناہ اور ہم نے ان کو بچا لیا، من عذاب غلیظ اس سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَتِلْکَ اور یہ عاد قوم عاد ہے، جحدوا جنہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم اپنی رب کی آیتوں کا، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسلہ اس کے پیغمبروں کا انکار کیا، نافرمانی کی، واتبعوا اور پیروی کی، امر حکم کل جبار عنید ہر متکبر اور جابر کی حکم کی پیروی کی تھی۔ اب دیکھیں آج بھی یہ حالات ہیں کہ اگر ہم جابر کی اور جو اللہ کا دشمن ہے، عنیدن دشمن ہے حق کا، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں تو عذاب تو سب پہ پھر آئے گا نا۔ وَأُتْبِعُوا اور پیروی پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ الدنیا ان کی اس دنیا میں، لعنت ویوم القیامت اور قیامت والے دن بھی، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت والے دن بھی ان پر لعنت ہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ الا خبردار ان بے شک عاد کفروا انہوں نے انکار کیا ربہم اپنے رب کا، الا خبردار بعدا لعاد قوم عاد کے لیے دوری ہے قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت سے دوری کا اعلان فرما دیا اور قیامت والے دن اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ یعنی جو اللہ کے انکار کرے گا اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تو ایسی ہے کہ وہ چاہے تو ایک کشتی کو بچا لے اور پوری دنیا کو غرق کر دے، اور وہ چاہے تو 7 دن آندھی بھیج کر طاقتور سے طاقتور انسانوں کو بھی جس کو اس نے خود پیدا کیا ان کو ایک منٹوں میں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ یہیں پہ رکوع نمبر 5 مکمل ہوا، رکوع نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔